السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرنے والا ہے، اور یہ دین جس شعبے میں زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس شعبے کی کامیابی ہمیں عطا فرمائیں گے. عبادت میں زندہ ہو جائے، عبادت کی کامیابیاں ملیں گی. معاملات کے اندر زندہ ہو جائے دین تو معاملات میں کامیابیاں ملنے لگیں گی. معاشرت میں دین زندہ ہو جائے، آپس کے رہن سہن کے اندر دین زندہ ہو جائے تو اس کی کامیابیاں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں اور پھر ان پر عمل کر کے دکھایا، اپنی ذات کو عملی طور پر نمونہ بنایا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو حکم اللہ کا سننے کو ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حکم کا عمل ان حضرات کو دیکھنے کو ملتا تھا. دونوں باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر اب اس حکم پر عمل کیسے ہوگا. تو ہمیں معاشرت میں ایک ایسا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرمایا، اور وہ ہے آپس کے معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کرنا. جب آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما تشاوروا قوم قط الا حدول ارشد امورہم. جو قوم بھی مشورہ کرتی ہے، کچھ لوگ مشورہ اگر کریں کسی بھی اہم کام کے بارے میں، الا حدول ارشد امورہم، ان کی بہترین کام کی طرف، خیر والے معاملے کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے. اپنی اولاد سے مشورہ کرنا، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا، اپنے قریب کے لوگوں سے مشورہ کرنا، جب سے یہ مزاج ختم ہوا ہے اب آپس میں وہ محبتیں نہیں رہیں. ماں اور باپ اگر مشورہ اپنی اولاد سے نہیں کرتے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد بھی اپنی اہم فیصلوں کے اندر اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے. ماں باپ کا مشورہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. آپس میں بھائی مشورہ نہ کریں اپنے اہم امور کے اندر. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بھائی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا نقصان اس کو بھی پہنچتا ہے، خاندان کو نقصان پہنچتا ہے، عزت کو نقصان پہنچتا ہے، یا مالی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن وہ بھائی اپنے بھائیوں سے مشورے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اس لیے مشورے کو فروغ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں دنیا مخلوق کے اندر. آپ سب سے بڑے تھے عالم خلق کے اندر، عقل کے اعتبار سے، فہم و شعور کے اعتبار سے، احساس لطیف کے اعتبار سے، ادراک کرنے کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وشاورہم فی الامر، آپ حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے. جب کہ وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا تھا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے صائب فیصلے جس میں کوئی خطا کا احتمال نہیں، کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، کہ اللہ کا امر ہے، وحی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، مشورہ اپنے ضابطے کے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے، ضابطے کے بڑے لوگ، علم طب کا مشورہ، ڈاکٹری کا مشورہ، علاج معالجہ کا مشورہ، یہ کسی عالم دین سے نہیں ہوگا، کسی انجینئر سے نہیں کرنا ہوگا، اسی ضابطے کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے مشورہ ہوگا۔ ہر وقت ضابطے کے بڑے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اور بیٹا اپنے باپ سے مشورہ کرے گا، بیوی شوہر سے مشورہ کرے گی، ضابطے کے بڑے لوگ نہ ہوں تو مشورہ اپنے ہم عمر لوگوں سے کر لیا جائے۔ بسا اوقات کچھ لوگ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا اپنے کم عمر لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔ بسا اوقات لوگ عمر میں کم ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اہلیت زیادہ دی ہوتی ہے، اور علم اور شعور کے اعتبار سے وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، عمر کے لحاظ سے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ بڑے تو وہ ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہوا ہوں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں لیکن بڑے وہ ہیں۔ ادب کی رعایت کرتے ہوئے جواب دیا، عمر کے اعتبار سے بڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہوتے ہوئے، صاحب علم ہوتے ہوئے، صاحب ادراک اور شعور ہوتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرتے ہیں، تو ہم آپس میں مشورہ کیوں نہ کیا کریں اپنے امور کے اندر۔ والذین استجابوا لربہم، جہاں جنت میں داخل ہونے والوں کے عملوں کا ذکر ہے سورۃ شورى میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں، والذین استجابوا لربہم، ایک تو اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے اہم امور آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حساس معاملات کے اندر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ ہمارے ہاں اپنی بیوی سے مشورہ کرنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے، عورت سے کیا مشورہ کرنا، اس کی تو عقل ٹھیک ہی نہیں ہوتی، صاحب و رائے ہے نہیں۔ اور عورت بھی اپنے مرد سے مشورہ پھر نہیں کرتی، پیچھے سے قدم اٹھا لیتی ہے، اس کے مسائل کا سامنا ہمیں مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حساس معاملات کے اندر اپنی اہلیہ سے مشورہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، وہ معروف واقعہ ہے جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمرے کی نیت سے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے چلے، ذوالحلیفہ بیر علی پر احرام باندھا، اور جب مکہ کے قریب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے روک لیا کہ ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام کے جذبات عجیب تھے، اور مکہ والوں کا معمول بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ یہاں چاہے دشمن ہے چاہے دوست ہے، یہاں کسی کو عمرے کے لیے حج کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے اس وقت بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے، یمن سے اور کہاں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، لیکن ان کو روک لیا۔ اچھا، اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کو غم اور غصہ بھی تھا، اور بہت عرصہ ہو چکا تھا بیت اللہ سے دوری کا، جس میں عجیب طبیعتوں کے اندر جذبات تھے۔ پھر اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی تھا، آپ نے خواب دیکھا، اور رؤیا انبیاء سچے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، ہم حلق کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی طبیعتوں میں تھا کہ عمرہ تو ہو کے رہے گا۔ خیر، صلح کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس موقع پر صلح ہوئی اور بیعت رضوان ہوئی پہلے، پھر اس کے بعد صلح ہوئی، معروف واقعہ ہے۔ اور صلح میں کچھ شرائط کے اندر دب کر صلح کی گئی، اور وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ کفار مکہ کی یہ باتیں مانی جائیں، یہ مانی جائیں، یہ مانی جائیں۔ حضرات صحابہ کرام کی طبیعتوں پر بوجھ تھا، زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ اچھا، اس موقع پر جب صلح کی جا رہی تھی اور کفار کی طرف سے جو لوگ آئے تھے
انہوں نے جو صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کو دیکھا تو انہوں نے اس کو بیان کیا. انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ایسی عقیدت اور محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان سے ہے، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. ایسا منظر نہیں دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہوں اور اس کا کوئی قطرہ زمین پہ گر جائے. سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بچا ہوا پانی وضو کا ہمیں مل جائے، ہم اپنے جسم پہ برکت کے لیے مل لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک کر کہیں ڈالتے تو وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا. حضرات صحابہ اکرام فوراً اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، برکت کے لیے اپنے اوپر لگا لیتے. عجیب عقیدت کا اظہار تھا، حکم کی اطاعت کی انتہا تھی. لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا، صلح ہو گئی. کفار مکہ نے واضح طور پر شک لکھ دی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بہر صورت نہیں کر سکتے. اگلے سال آئیں گے، ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے اور عمرہ کر لیں گے، ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے ہم. آپ نے اس پر دستخط فرما دیا. اب جس کو روک دیا جائے حکومت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اور اس نے احرام باندھا ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ تو اس کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا کہ آپ ایک جانور حدود حرم میں ذبح کر دیں اور احرام کھول دیں، یہیں سے واپس ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ احرام کھول دیں اور جانور ذبح کر دیں، احرام کھول دیں، حلق کروا دیں. سارا مجمع خاموش، کوئی بھی تیار نہ ہوا. حالانکہ اس سے پہلے کیفیت عقیدت اور محبت اور اطاعت کی انتہا درجے کی. آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ سب لوگ احرام کھول دیں اور حلق کروا لیں، قربانی کر لیں، ہم یہیں سے واپس جائیں گے. سب خاموش، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ یہ بات فرمائی، کوئی تیار نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا اپنی اہلیہ سے. انتہائی حساس معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ. اس میں تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والی سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر ایسا صائب اور رائے مشورہ دیا کہ تاریخ کہتے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں. جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو صائب مشورہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے اس مشورے کو ذکر فرمایا قرآن پاک میں. یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ ان کو اجیر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، جسمانی اعتبار سے طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. اس کو اجیر رکھ لیں، ان کو اجیر رکھ لیں. صائب مشورہ دیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی حکم پر جان دینے والے ہیں، اصل میں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ مغموم ہیں، ان کے دل شکست خوردہ ہیں. یا رسول اللہ آپ حکم پر عمل کر لیجئے، یہ سب آپ کو دیکھ کر آپ کے حکم پر عمل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جانور ذبح فرمایا اور آپ نے ان کے سب کے سامنے حلق کیا، یعنی سر منڈوایا، احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے. جب مجمع نے یہ منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو عاشق تھے آپ کے، وہ تو آپ پر جان دینے والے تھے. سارے مجمع نے پھر حلق بھی کیا، جانور بھی ذبح کیے اور احرام کھول دیا. انتہائی حساس معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا. اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا تاکہ طبیعتوں میں یہ بات آ جائے کہ جب ہمیں ضرورت ہو کسی کام میں تو ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کریں. تربیت کے لیے چھوٹوں سے مشورہ کرنا، اس بارے میں کیا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا ذبح سے قبل، اور مفسرین نے صاف لکھا ہے یہ مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اگر نہ کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے. یہ مشورہ اس لیے نہیں تھا، صرف مشورہ اس لیے تھا کہ بیٹا اللہ کے حکم کے قریب ہو جائے، عمل کرنا بیٹے کے لیے آسان ہو جائے، اس کو ذرا اس بچے کو عمل کے ساتھ موانست ہو جائے. عمر 13 سال ہے، صاحب وحی ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اس زمانے میں کون ان سے بڑھ کر صاحب ذی شعور اور علم ہوگا، صاحب ذی حکمت ہوگا. 13 سال کے بچے سے مشورہ کر رہے ہیں. یہ باتیں قرآن پاک میں اتفاقی طور پر نازل نہیں ہوئی، معاشرے کو بنانے کی ایک تربیت کا نظام اللہ نے ہمیں دیا. فرما رہے ہیں یا ابتف، فرما رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا کہ میں آپ کو خواب میں نے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے.
بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بچوں کے امور میں یا دوسرے امور میں بچوں کو بٹھا کر ایسا مشورہ کرتا ہے؟ تربیت ہے یہ. یا ابت افعل ما تؤمر. آگے سے اللہ، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو حکم اللہ نے آپ کو دیا آپ اس کو پورا کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. عجیب ماں باپ نے، ان کی ماں نے تربیت کی ہوئی تھی ان کی، اسماعیل علیہ السلام کی. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد سے مشورہ کرنا، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا. اور اگلی بات یہ ہے کہ مشورہ کر کے عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہم جس سے مشورہ کریں اور وہ کوئی ہمیں مشورہ دے، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا. مشورہ ضرور کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تو نے کسی کام کا عزم کر لیا، بس اللہ کے بھروسے پر، جو تیرا فیصلہ تو اس پر کر لے عمل. ضروری نہیں کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کی بات پر عمل بھی کیا جائے. اس لیے بسا اوقات بعض لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر ہماری بات پہ عمل نہیں کرتے، پھر لوٹ کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان سے شکوہ کرتے ہیں، بھئی مشورہ تو آپ ہم سے کرتے ہیں، مرضی آپ اپنی کرتے ہیں، ہمارے سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت؟ مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے نا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے. ہر وقت آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جی نہیں. مشورہ کوئی شخص لے، اس مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ پر کتنے واقعات ہیں ہماری تربیت کے لیے، معاشرے کو بنانے کے لیے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا. کوئی وجہ ہو گئی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، طلاق چاہتی تھی کہ مجھے طلاق دیں، بس میں ان سے علیحدگی چاہتی ہوں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ سے محبت کرتے تھے اور ان کا یہ حال ہو گیا، جب گلی میں سے کہیں گزرتے پیچھے سے روتے روتے جا رہے ہوتے تھے کہ مجھے مت چھوڑو، میرے سے علیحدگی اختیار مت کرو. طبیعت میں اتنا تنفر اور ان کی اتنی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا یا رسول اللہ میری بیوی سے کہیں مجھے نہ چھوڑے، علیحدگی نہ کریں. آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا. اب یہاں سیکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پوری انسانیت کے لیے تربیت کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا بریرہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، اس سے شادی کو قائم رکھو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر منہ مجال نہیں ہے اس کے خلاف کرنے کی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مؤمن مرد عورت کو کوئی خیار نہیں ہے، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے کوئی خیار نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی ناراضگی نہیں، کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہو گئی ان سے. اس لیے اگر کوئی ہم سے مشورہ طلب کرے اور پھر عمل نہ کرے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ہم سے مشورہ آپ لیتے رہتے ہیں، عمل تو آپ کرتے نہیں، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہوتی ہے، آپ ہم سے مشورہ کیوں لینے آ جاتے ہیں؟ نہیں جناب، جب بھی کوئی شخص مشورہ لینے ہمارے پاس آئے گا تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے. اللہ نے اس مشورے کے مطابق اہلیت رکھی ہے، اس کو پہلے دیکھ لیں کہ بھائی ہم سے مشورہ کرنے آئے ہیں اور ہمارے اندر یہ اہلیت موجود ہے تو مشورہ دیں. اہلیت موجود نہیں تو مشورہ نہیں دینا، انکار کرنا ہے، کیونکہ مشورہ امانت ہے. جیسے کہ ایک آدمی علاج اور معالجہ کے بارے میں مشورہ کرنے آئے تو اس کا یہ مشورہ ڈاکٹر سے بنتا ہے، ایک عام آدمی سے نہیں بنتا، انجینئر سے نہیں بنتا. اسی طرح اگر کوئی ہم سے مشورہ لینے آئے، جو دیانتدارانہ رائے ہے وہ دی جائے، جو اللہ پاک دل میں ڈال رہے ہیں، خیر خواہی کے ساتھ. کیونکہ مشورے کی مثال سفارش کی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے گا اس کا اجر اس کو دیا جائے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا. اگر وہ بندہ اس کی سفارش سے برے کام کرنے لگ گیا تو اس کا بوجھ اس کو بھی ہوگا، اس کا اٹھائے گا بوجھ یہ شخص. اس لیے مشورہ انتہائی دیانتدارانہ طریقے سے دیا جائے اور مشورہ غلط رخ کا نہ دیا جائے.
ایک آدمی ہمارے سے مشورہ کرنے آئے اور ہم سے پوچھے کہ میں کیا کروں، میرا معاش کا مسئلہ ہے. ہم اس کو راستہ دکھائیں سودی نظام کا کہ تم سودی کاروبار کر لو اور سودی نظام کے ساتھ چلو، تمہارا کام چلتا رہے گا. وہ بندہ ہمارے مشورے کی وجہ سے سودی نظام کی طرف چلا گیا تو وہ مال سے جو فائدہ نفع حاصل کرے گا اس کا گناہ تو اس پر ہے ہی ہے، یہ مشورہ دینے والا شخص بھی اس کے گناہ میں شریک ہے، یہ اس کو بری راہ دکھانے والا ہے. اور مشورہ جس شخص سے لیا جائے اس کو رازدار ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ مشورہ کس شخص سے کرنا ہے. جیسے کتاب رؤیا میں ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کسی آدمی کو خواب نظر آئے تو تعبیر کے لیے ہر آدمی کے سامنے بات نہ کرے. تعبیر کس سے لے؟ خواب کی. آپ نے فرمایا وہ دو صفات کے آدمی ہونے چاہیے جس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے، لبیبن او حبیبن. ایک وہ بندہ عقل مند ہو اور دوسرا آپ سے محبت کرنے والا ہو، اس سے خواب کی تعبیر لینی ہے. جس کے دل میں ہمدردی ہے، محبت ہے، وہ عقل مند ہے. جو بندہ ایسا نہیں اسے خواب کی تعبیر نہیں لی جائے گی. لبیبن او حبیبن، اس لیے مشورہ اس سے لیا جائے گا جس کے اندر کوئی ہمدردی ہمارے لیے، خیر خواہی ہے. اور مشورہ راز ہوتا ہے. جب عمر بڑھتی ہے اور انسان کو اللہ پاک خاندان کا سربراہ بناتا ہے، کسی خاندان کا، کسی قوم کا بڑا بنا دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہمارے سے اب خاندانی حالات کے بارے میں مشورہ کرنے آئیں گے، اپنے معاملات کے بارے میں مشورہ کرنے آئیں گے. ان کی ہر بات کو رازداری کے ساتھ رکھا جائے، اپنے اندر چھپایا جائے، راز افشا نہ کیا جائے. یہ بھی مشورے کی امانت کا حصہ ہے. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ فلاں کچھ لوگ آئے تھے جی، انہوں نے مشورہ ہم سے کیا تھا اور پھر وہ ان کے خاندان میں یہ مسئلہ ساری بات ان کی کھول دینا، ساری بات بتا دینا، یہ راز کو افشا کرنا ہے. اس لیے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو ہمارا یہ مشورہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہو، اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائیوں کے درمیان ہو، جہاں لوگ موجود ہیں معاشرے میں ضابطے کے بڑے لوگ، ان سے مشورہ ہو، وہ نہ رہیں اپنے ہم عمر لوگوں سے مشورہ کیا جائے، وہ نہ ہو اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا جائے. انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ما تشاور قوم قط، جو بھی قوم مشورہ کرتی ہے کسی چیز کے اہم کام کے بارے میں، الا ہدو، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لارشد امورہم، بہترین کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.